Today I am going to discuss with you what is international relations. Aristotle, who was the great ancient political philosopher, who stated that man by nature is social animal. He means that man cannot live in isolation because man is independent on his fellow man to satisfy his basic needs. Aristotle یہ ایک اینشینٹ فلاسفر ہیں جس کا یہ بلیف تھا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور سوشل اینیمل ہونے کے ناطے انسان جو ہے وہ اکیلے نہیں رہ سکتا ہے. اگر اکیلے رہ سکتا ہے تو وہ یا گاڈ ہے یا تو وہ جانور ہے. انسان جو ہے اس کے اندر جو انسٹنکٹ پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایسوسیشن میں رہے گا اور ایسوسیشن میں اس لیے رہے گا ٹو فلفل ہز بیسک اور نومرس نیڈس جو ہوتے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ دوسرے انسان پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اس کا انحصار ہے. سیم از دا کیس وتھ اسٹیٹ. نو اسٹیٹ کین افورڈ ٹو لیو ان آئسولیشن. ریاست بھی اس طرح سے آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا ہے. چاہے اسٹیٹ جتنا بھی اکنامکلی پولیٹیکلی ڈیولپ ہو اور ڈیولپمنٹ وہ کرے, لیکن پھر بھی وہ دوسرے اسٹیٹس جو ہیں ان پر وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس پر اس کا انحصار لازمی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں طرح سے. سو وی کین سے دیٹ نو اسٹیٹ کین افورڈ ٹو لائیو ان آئسولیشن. تو پھر کیا ہوگا؟ اٹ ہیز ٹو بائلڈ ریلیشن ود ادر اسٹیٹ. ریاست کو دوسرے ریاست سے یا دوسری ریاستوں سے تعلقات اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بائلڈ کرنا ہوتا ہے, بنانا ہوتا ہے. اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں یہ از اے برانچ آف سوشل سائنس ہے. کیا ہے؟ سوشل سائنس ہے. اینڈ اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشن از کمپلیکس. جیسا کہ اسکوپ میں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں, یوٹیوب چینل پر لیکچر ہے میرا اسکوپ آف پولیٹیکل سائنس پہ. اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ وٹ وی اسٹڈی ان سبجیکٹ. تو جو چیزیں ہم آئی آر میں اسٹڈی کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ ہے. اور اس کا اسکوپ جو ہے وہ کیا ہے؟ کمپلیکس ہے. اور کمپلیکس اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈے بائی ڈے جو ورلڈ میں جو اسٹیٹ ہیں, نیشن اسٹیٹ ہیں, اس کے بیچ میں سے جو ریلیشنز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ از کیا ہوتا ہے کہ کانسٹنٹ فلکس میں ہوتا ہے, یہ چینج ہوتا ہے اور اس میں ویریشنز آتے ہیں. تو اس لیے جو اسکوپ آف آئی آر ہے وہ کیا ہے؟ کمپلیکس ہے اور وائڈ ہے. جیسا کہ ان آئی آر وی اسٹڈی آل دوز ایونٹس اینڈ سچویشن وچ افیکٹنگ مور دین ون اسٹیٹ. دیکھیے اس طرح سے ہے کہ آئی آر میں ہم وہ تمام ایونٹس, وہ تمام سچویشنز ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہو مور دین ون اسٹیٹ کو. تو یہ کیا آتا ہے؟ اٹ کمز ان دا ڈومین آف انٹرنیشنل ریلیشنز. So as a branch of political science, it study relations between state. اس میں ہم جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. فارن پالیسی آف نیشن اسٹیٹ, فارن پالیسی جو نیشن اسٹیٹس ہیں ان کا اسٹڈی کرتے ہیں. فار ایگزامپل کولڈ وار جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا بڑا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹو بلاکس تھے اس کا ایک دوسرے کے خلاف فارن پالیسی کیا تھا یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ کے درمیان ریاستوں کی فارن پالیسی کیا تھی یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس طرح سے. اور اس میں ہم انسٹیٹیوشن اسٹڈی کرتے ہیں سچ ایز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہو گئے, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہو گئے, ٹھیک ہے, اینڈ ایم این سیز اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہو گئے. یہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں ایز اے فیلڈ آف پولیٹیکل
سائنس. اس طرح سے ہم اس میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی اسٹڈی کرتے ہیں. سو study also involves international regional peace and security. یہ بھی اس کے ڈومین میں آتا ہے, اسکوپ میں آتا ہے کہ آئی آر میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی اور ساتھ میں ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی. انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی یہ ہے کہ پوری دنیا کے امن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اور اگر سیکورٹی کا کوئی خطرہ ہو پوری دنیا کے امن کو تو وہ بھی ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ریجنل پیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اسپیسیفک ریجنز تک وہ محدود ہوتا ہے, وہ پیس اور سیکورٹی وہ بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بھی آئی آر کے ڈومین میں آتا ہے. اس طرح سے گلوبلائزیشن ہے. گلوبلائزیشن جو آج کل دنیا جو ہے وہ ایک گلوب کی شکل اختیار کر گئی ہے, اور وہ صرف اور صرف جو ریپڈ مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن آئے ہیں جس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ہیومن رائٹس, اکنامک ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل فائنینشیل ریلیشنز, انٹرنیشنل ٹریڈ. اس طرح سے ہم این پی ٹی نان پرولیفریشن یہ ہیں, نیوکلیئر جو وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سو مینی, ٹھیک ہے, اس کے ڈومینز میں بہت سی چیزیں آتے ہیں, اور یہ ہم نے سمپل ڈیفائن کیا کہ آل دوز ایونٹس اینڈ سچویشن وچ افیکٹنگ دا مور دین ون اسٹیٹ, ٹھیک ہے, وہ تمام سچویشنز اور ایونٹس جو کہ ایک سے زیادہ اسٹیٹ کو وہ افیکٹ کرتے ہوں یا کر رہے ہوں, تو وہ کیا آئی آر کے ڈومین میں آتا ہے اور ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں. اس طرح سے ڈیفینیشن کی اب اگر بات کریے تو جسٹ انٹروڈکشن رہا انٹرنیشنل ریلیشنز کا, تو یہاں پر ہم 3 ڈیفینیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ٹریڈیشنل ویو آف انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ واٹ از کرنٹ ویو. تو اس میں یہ سب کچھ ڈیفینیشنز جو ہیں ماڈرن اور ٹریڈیشنل جو ہیں وہ ہم اس میں ڈیفائن کریں گے. لیکن جسٹ ایک خاکہ بنانے کے لیے میں آپ سے 2-3 جو ڈیفینیشنز ہیں وہ شیئر کرتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا. چارلس ڈیفائنز انٹرنیشنل ریلیشنز ایز دا ریلیشنز امانگ اسٹیٹس. چارلس کے یہ بلیف ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں, یہ جو ریاستیں ہیں, اس کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کہا جاتا ہے. اور یہ نام سے بھی ظاہر ہے, جیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں انٹر مینز ڈے کے درمیان میں سے, نیشنل نیشن کے ریلیشنز تعلقات, کہ یہ جو ورلڈ نیشنز کے بیچ میں سے جو تعلقات ہیں ہم اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں. اس طرح سے ہینس جے مورگن تھا, یہ ایک ریئلسٹ تھا, اور وہ ڈیفائن کرتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو. وہ کہتا ہے کہ اٹ از اے اسٹرگل فار پاور امنگ نیشنز. وہ کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر جو ریاستیں ہیں ان کے درمیان میں سے پاور کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہیں, جو اسٹرگل ہوتی ہیں, وہ اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں. اس طرح سے ہاٹ مین جو ہیں وہ کیا ڈیفائن کرتا ہے, وہ he stated that it is a field of study as focused on the process by which states adjust their national interest to those of others. یہاں پر کچھ رائٹنگ میں مسٹیک ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایز اے فیلڈ اسٹڈی اس کا کنسرن اس سے ہے کہ یہ وہ پروسیس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں جس میں ریاستیں جو ہیں وہ اپنی جو قومی مفاد ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں جو ادر نیشنز ہوتے ہیں ان کے مفاد سے. فار ایگزامپل کس طرح سے, ایون فارن پالیسی کی طرف یہ ریفر کرتا ہے. فارن پالیسی میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتے ہیں وہ میچول ایک دوسرے کو انڈیوس کرتے ہیں, اور اس کو میچول بینیفٹس ہوتا ہے 2 نیشنز کو یا 2 سے زیادہ نیشنز کو یا اسٹیٹس کو, تو اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ کنوٹیشنز ہمیں ملتے ہیں. اب یہاں پر انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈیفینیشن یہ کرنا بہت مشکل ہے, ایگزیکٹ ڈیفینیشن, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چینجنگ پیٹرن ہے آف نیشن اسٹیٹ کا, ایک وجہ تو یہ ہے, دوسری یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف فلکس میں ہے, اس میں فلکچویشن آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہیں پر ایک طرح سے ریلیشن ہوتے ہیں تو کہیں پر دوسری طرح سے ریلیشن ہوتے ہیں, کبھی وار ہوتے ہیں تو کبھی پیس ہوتے ہیں, کبھی فرینڈلی ریلیشن ہوتے ہیں تو کبھی ان فرینڈلی ریلیشن ہوتے ہیں, کبھی انٹرونشن ہوتی ہے تو کبھی آئسولیشن ہوتی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. تو دیٹس وائی یہ مشکل ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن دے دیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ واٹ از
traditional and modern view of international relations.